السلام علیکم ناظرین، اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، تو اپنی محبت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ، ہمیں موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جنت اور فردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں اور تمام مومنین اور مومنات کو حشر کی رسوائیوں سے بچا۔ اے اللہ، نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دونوں جہان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کے رکھ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تم مانگو مجھ سے، صلی اللہ علیہ تمہارا وسلم نے مانگنا فرمایا، اچھا لگتا ہے مجھے۔ خرچ کرتے تم رہو، کیوں پریشان گن گن ہوتے کر ہو؟ مت رکھو کیا میری تاکہ قدرت پر تمہیں بھی یقین گن نہیں گن ہے کر تم نہ کو؟ دیا جائے، اور میں سینت تو سینت تمہاری کر نہ خیرت سے بھی رکھو زیادہ تاکہ قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی جب تم نعمتوں کو اپنی تم ماں سے کی نیا نیت پر شفا شک لے۔ نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازا تو کہنا۔ ہمیں موت نے کیا مارنا ہے، ہمیں تو اس فکر نے ہی مار دیا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ خود کو لوگوں کی فکر سے آزاد کریں۔ یقین کریں، آپ کے مرنے کے بعد لوگ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہیں گے۔ اگر کوئی سائل تمہارے دروازے پر آئے تو اسے خالی مت لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ اے میرے مہربان رب، بڑھاپے سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک مجھے فکر معاش اور تنگی رزق سے محفوظ فرما دے۔ مجھے عمر کے اس حصے میں کسی کا خصوصاً اپنی اولاد کا محتاج نہ کرنا۔ بے شک عزت اور ذلت تیرے اختیار میں ہے۔ اے میرے پروردگار، تجھے تیری عزت و وقار کا واسطہ، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار یا پریشان ہیں تو ان پر اپنا رحم اور کرم فرما، ان کی بیماری اور پریشانی دور فرما۔ اے میرے پروردگار، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ، ہمارے گناہ معاف اور اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ تم جو بات کرتے ہو تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ یا اللہ، جس دن میں تیرے پاس آؤں اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو۔ یا اللہ، مجھے بچا ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو، ایسی مصروفیات سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی سے جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو، ایسی تھکاوٹ سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو۔ آمین۔ اے اللہ، اے ہمارے خالق، مالک، رازق اور معبود برحق، ایک تیرا ہی در ہے جو ہر وقت کھلا ہے۔ گناہ گاروں کے لیے ایک تیری ہی رحمت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ تیری عطا کا کوئی شمار نہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا ہی کرم ہے۔ تجھ سے مانگ کر کبھی بھی کوئی شرمندہ نہیں ہوا۔ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے اور ہماری اصلاح فرما دے۔ آمین۔
یا رب العالمین ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ تکلیف جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرما، انہیں وافر طیب رزق حلال عطا فرما، ان کی شخصیت میں موجود میں ہر خامی کا ازالہ فرما، انہیں آفات و بلیات میں کبھی مبتلا نہ فرما، حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے ان کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ پاک مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے محفوظ رکھنا، آمین۔ اے اللہ ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمارے دلوں سے حسد، بغض اور کینہ دور فرما، ہم کو دجال کے فتنے اور موت کی سختی سے اور قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے دور فرما۔ اے اللہ پل صراط کا راستہ آسان کر دے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تنگ دستی اور خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو علم دین کی دولت سے سرفراز فرما اور نیک و صالح بنا دے۔ اے اللہ ہم گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، صرف تیری رحمت کا آسرا ہے، تو ہم کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ اے غفور و رحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سنا ہے کعبہ پر پہلے نگاہ پڑتے ہی جو دعا بھی مانگی جائے پوری ہوتی ہے، یا اللہ مجھے بھی وہ لمحہ نصیب ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ یا اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس، لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے، ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا، آمین۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے، تب بھی یہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ اسے کوئی اجر ملے گا۔ یا اللہ موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے ایمان اور اعمال، عزت اور آبرو اور جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا ذوالجلال و اکرام ہمیں دنیا اور زندگی کی سختیوں، آفتوں، ناآگاہیوں، موت اور نزا کی سختیوں، وحشتوں، دہشتوں، قبر و آخرت کی سختیوں، وحشتوں، دہشتوں اور عذاب و رسوائی سے بچانا، آمین۔ انسان اپنے لیے کم اور اپنی اولاد کے لیے زیادہ جیتا ہے، اولاد کی خوشیوں میں اپنی خوشی محسوس کرتا ہے اور اولاد کی تکلیف سے زیادہ خود درد محسوس کرتا ہے۔ اللہ سب کی اولاد کو لمبی صحت و تندرستی اور ایمان والی زندگی دے، اسے دنیا کی محتاجی سے بچائے، آمین۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ دل چاہتا ہے بار بار دعا دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کی شان ہے، اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے، اور آزمائشوں سے اتنا محفوظ رکھے جتنا وہ مہربان ہے، آمین۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ ہم کو ہر لمحے اپنے حفظ و امان عطا فرما، آمین۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت اور مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات احساس کی ہے، بس دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما دے، آمین۔ اے رب العالمین ہمیں ہر آنے والے دکھ، تکلیف، ذلت، رسوائی، مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرما، آمین۔ حضرت علی نے فرمایا،
تم کسی کے ساتھ بلائی کرو تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ یا اللہ کریم، ہر برے دن، بری رات، بری گھڑی، برے لمحات، آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانی، غموں، دکھوں، بیماری، لا علاج مرض، حادثات سے پناہ عطا فرما۔ ہم سب کو درازی عمر، بالخیر عزت، کشادہ رزق، ہدایت، ذکر و شکر، ایمان، نعمتوں میں برکت، اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، مجھے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں میں رکھ اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ، تو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ جب ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں۔ آمین۔ یا الہی، زندگی میں سفید پوشی، قبر میں کفن پوشی اور آخرت میں پردہ پوشی نصیب فرمانا۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنے رضا کی طرف پھیر دیجیے۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ عبادت ہی عبادت۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا چھونا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سنانا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، اس کا حفظ کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ بے شک موت کی سختی ہر مسلمان مومن کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ اے اللہ کریم، ہمیں موت کی سختیوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور ایمان پر ثابت قدم رکھنا۔ آمین۔ اے اللہ، کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ اے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ آمین۔ یا الہی، اے رب عرش بری، اے کل کائنات کے رب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے نیک کاموں کے لیے چن لے، نیکی، حیا، ایمان کی دولت سے نواز، حاسدوں، بری نظر، برے عمل اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ آمین۔ آج کی دعا۔ اللہ پاک آپ کی جان، مال، ایمان، آبرو، روزی، رزق، علم، عمل، گھر، کاروبار، دسترخوان، اولاد، زندگی، عبادت، تقوی، اخلاص، اخلاق، سادگی، عاجزی، انکساری اور عمر میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، رفعتیں اور عروج و بلندیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔